بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کی اس علمی چھانبین میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو شاید زبان کا کھیل لگتا ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے بہت گہرا ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یعنی اس کے خوبصورت ناموں کے بارے میں ہے، اور ہم آج خاص طور پر ان 5 بنیادی وجوہات پر بات کریں گے جو ان ناموں کو اتنا منفرد اور کامل بناتی ہیں۔ جی ہاں، اور سامعین کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سی ڈکشنری یا گرامر کی بحث نہیں ہے، یہ تو خدا کو سمجھنے کا میرے خیال میں سب سے بنیادی اصول ہے۔ میں بھی یہی کہوں گی، یہ دراصل خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنے کا سفر ہے۔ دیکھیں، جب ہم ان ناموں کو الحسنی کہتے ہیں تو اس کا مطلب محض اچھے نام نہیں ہے، بلکہ ایسا کمال ہے جس میں نقص کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ان ناموں کو 4 مرتبہ باقاعدہ الحسنی کیوں کہا گیا؟ مطلب پہلی وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلی وجہ ان کی مکمل انفرادیت ہے، یعنی یہ نام صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ آپ کسی اور کو ان ناموں سے نہیں پکار سکتے۔ اچھا، جیسے اللہ کا نام ہے، کوئی اور اس نام کا حقدار نہیں ہو سکتا؟ بالکل، اور اس کی تائید سورت مریم کی اس زبردست آیت سے ہوتی ہے جہاں فرمایا گیا کہ حل تعلم لہو سمیہ، یعنی کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ واہ، یہ تو ہر قسم کے شرک کی جڑی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ زبان کا یہ اصول عقیدے کو کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نام مخصوص ہیں تو ہم یہ مان رہے ہیں کہ اس جیسی کوئی دوسری ذات سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے دوسری وجہ نکلتی ہے کہ یہ نام بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کسی مجاز یا استعارے پر نہیں۔ مجاز یعنی میٹافر؟ لیکن ہم انسانوں کے لیے تو مجاز کو اپنی زبان کی بڑی طاقت سمجھتے ہیں نا؟ انسانوں کے لیے ہوگی، لیکن اللہ کے لیے مجاز کا استعمال ایک نقص ہے، کیونکہ مجاز میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خامی ضرور چھپی ہوتی ہے۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ اگر ہم اسے ایک روزمرہ کی تمثیل سے دیکھیں، فرض کریں ہم ایک بادشاہ کی بہادری پر اسے شیر کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ سچ مچ کا حیاتیاتی طور پر تو شیر نہیں ہے نا؟ بالکل، وہ ایک انسان ہی ہے، ہم نے بس بہادری کی صفت ادھار لی ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے بادشاہ کی ذات اس لفظ شیر پر پوری نہیں اترتی، اس میں ایک طرح کا لغوی نقص ہے۔ 100% درست۔ اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات حقیقتاً کامل ہیں، ان میں کوئی استعارہ یا ادھار لی گئی خوبی نہیں ہے۔ تو پھر ان کی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تاریخ میں تو کچھ مفسرین نے ایسا کیا تھا نا؟ جی ہاں، بدقسمتی سے زمخشری اور بیضاوی جیسے بڑے مفسرین نے یہی غلطی کی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ انسانوں جیسا نہ لگنے لگے تو انہوں نے تعویل کر دی۔ اچھا، انہوں نے کیا تعویل کی؟ انہوں نے قرآن میں ید یعنی ہاتھ کا مطلب قدرت اور وجہ یعنی چہرے کا مطلب رضا یا خوشنودی لے لیا۔ استغفر اللہ، یہ تو واقعی ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف جانے والی بات ہوگی نا؟ بالکل، علماء کے نزدیک یہ گمراہی تھی، کیونکہ انہوں نے حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کو اپنا لیا۔ ایسا کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کے اصل الفاظ ناقص تھے اور انسان نے اپنی تعویل سے انہیں ٹھیک کیا۔ یہ تو بڑی خطرناک سوچ ہے۔ تو اگر یہ نام اور صفات بالکل حقیقی ہیں اور انسان تعویل بھی نہیں کر سکتا، تو کیا ہم انسانوں کو اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نیا نام رکھنے کا حق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں رکھ سکتے۔ اور یہیں سے ہماری تیسری وجہ سامنے آتی ہے، جسے علم الکلام میں توقیفیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نام صرف قرآن اور سنت کی عبارات سے ہی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عقل یا منطق کا استعمال کر کے کوئی نام نہیں رکھ سکتے؟ بالکل نہیں، ہم محض اپنے قیاس یا عقیدت کی بنیاد پر اللہ کا کوئی نیا نام متعارف نہیں کروا سکتے۔ استغفر اللہ، یہ تو واقعی عقل کی حدود سے سری تجاوز کرنے والی بات ہو جائے گی اگر ہم ایسا کریں۔ جی ہاں، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام رکھے جانے میں اپنی مخلوق کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ مخلوق اسے پکارے یا نہ پکارے، اس نے خود اپنے نام رکھے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے انسان تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے خود ان کے نام رکھتا آیا ہے نا؟ جیسے ستاروں کے نام یا نئی دریافتوں کے۔ بالکل۔ تو کیا خالق کائنات کو پکارنے کے لیے انسان کی عقل اور اس کی منطق کا سرے سے کوئی کردار ہی نہیں ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری انسانی عقل انتہائی محدود ہے۔
ہم صرف اسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو زمان و مکان میں قید ہو۔ یہ بات تو ہے، ہم لامحدود کو تو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو چونکہ مخلوق خالق کا مکمل ادراک کر ہی نہیں سکتی، تو ہم اس کے لیے کوئی ایسا نام کیسے تجویز کر سکتے ہیں جو اس کے ہر کمال کا احاطہ کرے؟ ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے جو وحی نے سکھایا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سن کر تو واقعی اپنی عقل کی کوتاہی اور عاجزی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ ہم کتنے کمزور ہیں اپنی سمجھ میں۔ بالکل، اور اسی لیے ہمیں اپنی دانش پر بھروسہ کرنے کے بجائے وحی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ اللہ نام رکھے جانے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے، تو کیا اس کائنات کے بننے سے پہلے، تخلیق سے پہلے بھی اس کی صفات موجود تھی؟ یہی تو ہماری پانچویں اور سب سے گہری وجہ ہے۔ اللہ کے تمام نام اور صفات ازلی اور قدیم ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ حادثی یا نئے پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر میں ایک عام انسانی نقطہ نظر سے سوچوں تو کوئی پینٹر تبھی کہلاتا ہے جب وہ پینٹنگ کرتا ہے۔ عمل کے بغیر صفت کیسے وجود رکھ سکتی ہے؟ بالکل، اور یہی وہ مغالطہ تھا جس کا شکار تاریخ میں معتزلہ فرقہ ہوا۔ وہ عقل پرست لوگ تھے۔ اچھا، ان کا کیا دعویٰ تھا اس بارے میں؟ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ان صفات جیسے تخلیق کرنا یا رزق دینا کا تعلق براہ راست مخلوق سے ہے، تو جب تک مخلوق نہیں بنی یہ صفات بھی عمل میں نہیں آئیں۔ استغفر اللہ، یہ تو ہولناک بات ہے۔ یعنی انہوں نے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ یہ صفات بھی حادث ہیں، یعنی مخلوق پیدا ہوئی تو صفات بنی؟ جی ہاں، ان کا یہی باطل قول تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مخلوق کے وجود نے ان صفات کو جنم دیا۔ استغفر اللہ، ہم اس قسم کے ہر باطل عقیدے اور سوچ سے مکمل برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک تصور ہے کہ خالق کی صفت کو مخلوق کا محتاج کر دیا جائے۔ لیکن اس سطحی منطق کا جواب کیسے دیا گیا؟ اس کا جواب ایک بہت ہی شاندار عقلی دلیل، یعنی ایک زبردست تمثیل کے ذریعے دیا گیا۔ وہ تلوار والی تمثیل جس کا ذکر ماخذ میں ہے۔ ہاں، میں جب وہ تمثیل پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا جیسے ذہن کی کھڑکی کھل گئی ہو۔ ذرا سامعین کے لیے اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، فرض کریں ایک انتہائی تیز دھار تلوار ہے۔ عربی میں اسے سیف قاطع یعنی کاٹنے والی تلوار کہا جاتا ہے۔ اب اگر وہ میان میں سکون سے رکھی ہے اور اس نے فی الحال کسی کو نہیں کاٹا، تو کیا کوئی اسے تیز دھار ماننے سے انکار کر دے گا؟ بالکل نہیں۔ بالکل، میاں میں رکھے ہونے سے اس کی صفت ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ کاٹنے کی جو زبردست صلاحیت ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ اس میں موجود ہے، چاہے اس نے عملی طور پر کچھ کاٹا ہو یا نہ کاٹا ہو۔ واہ، یہ تمثیل کتنی خوبصورتی سے صلاحیت کو عمل کی محتاجی سے الگ کر دیتی ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اللہ کی رحمت، اس کی قدرت اور تخلیق کی صفات ہمیشہ سے کامل ہیں۔ کائنات کے بننے سے پہلے بھی اس کی صفت خلق مکمل تھی۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اچھا، اللہ کے ناموں کے اس حقیقی اور کامل حسن کو سمجھنے کے بعد اب ذرا اس کا موازنہ ہم مخلوق کے ناموں سے کرتے ہیں۔ جی، ماخذ کے اختتام پر یہی بتایا گیا ہے کہ کمال اور حسن کی یہ ساری وجوہات بندوں اور مخلوق کے ناموں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ تو انسانوں کے ناموں میں پھر حسن کب ہوتا ہے؟ انسانوں کے ناموں میں حسن صرف تب ہوتا ہے جب وہ سچائی یعنی صدق پر مبنی ہو اور شریعت کے موافق ہوں۔ لیکن انسانوں کے نام تو اکثر ان کی حقیقت سے بالکل الٹ ہوتے ہیں نا؟ مطلب کسی کا نام عادل ہوگا اور اس نے زندگی میں کبھی انصاف نہیں کیا ہوگا۔ یہی تو بات ہے، ہمارے نام صرف لیبلز ہیں۔ ہمارے ناموں اور اعمال میں بہت تضاد ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے ہر نام اور اس کی ذات میں کوئی فاصلہ نہیں۔ وہ 100% سچا عکس ہیں۔ انسان کی اس منافقت، اس دوگلے پن اور اس کی ان خامیوں پر تو بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم دن رات اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں اور حقیقت میں کتنے کھوکھلے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی صفات کو اپنے محدود اور خامیوں بھرے انسانی پیمانوں پر کبھی نہیں ماپنا چاہیے۔ ہماری زبان ادھوری ہے اور وہ ذات بے نیاز ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گہری چھانبین میں ہم نے واقعی بہت کچھ سیکھا۔ ان ناموں کی انفرادیت، حقیقت پسندی، وحی پر ہمارا انحصار اور ان کا ازلی ہونا، اور تلوار کی وہ یادگار تمثیل جس نے معتزلہ کے اعتراض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جی ہاں۔ اب آخر میں ایک سوچنے کی بات، ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اگر ہماری زبان، ہمارے الفاظ انسانی تجربات کے اس قدر محتاج ہیں، تو ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں
جب ہم ان کامل ترین ناموں کو ادا کرتے ہیں تو ہمیں کتنا محتاط اور غور و فکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اکثر کتنی بے خیالی میں یہ عظیم نام پکار دیتے ہیں بغیر سوچے کہ وہ ذات کتنی لامحدود ہے۔ بالکل، اپنی اس کمی، اس روزمرہ کی غفلت اور کوتاہی کے احساس پر دل سے ندامت ہی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔